خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے تو میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو جلدی نہ مچاؤ۔ اب اسی جلدی مچانے کی تفصیل میں ہے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ وعدہ سے مراد عذاب کا آنا یا قیامت کا آنا کب ہوگا۔ کہا گیا کہ یہ ان کے استعجال کی دو وجہوں میں سے ایک ہے، جلدی مچانے کی دو وجہوں میں سے ایک ہے۔ اب اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، تو یعلم و فعل ہے جو یعرف کو مانے ہیں، اور اس کو ایک ہی مفعول کافی ہوتا ہے، تو حین یہ مفعول ہے بہی ہے اس کا، اور حین مضاف ہے اور ما بعد مضاف ہے، کہ اگر جانتے کفر کرنے والے اس وقت کو جس وقت کی یہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہ اپنے پیٹھ سے اور نہ ہی ان کی حمایت کی جائے گی۔ اگر جانتے تو کیا ہوتا، یہ جواب مقدر ہے، یعنی لما کانوا بتلک الصفہ، مصنف نے ظاہر کیا اگر جانتے تو اس صفت پر نہیں ہوتے، یعنی جلدی نہ مچاتے۔ تو یہ حینا لا یکفون یہ علموں کا مفعول بہی ہو گیا، اور فعل جو ہے اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر کے شرط ہوا، لما کانوا بتلک الصفہ یہ جواب شرط ہوا۔ اس کو کہا ہے کہ لو کا جواب محذوف ہے، اور حینا ہے مفعول بہی ہے یا علموں کا، یعنی اگر وہ جانتے اس وقت کو جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں اپنے قول متی ھذا الوعد سے، اور یہ ایسا وقت ہوگا جس میں کہ نار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہوگی، من وراء و قداموں، یعنی ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آگ ان کو گھیرے ہوگی۔ تو آگے پیچھے سے کہاں سے معلوم ہے، وجوہہم عن ظہورہم آ رہا ہے، تو آگے کا ذکر وجوہ کے ذریعے اور پیچھے کا ذکر ظہور کے ذریعے، اور آگے پیچھے جب گھیرے ہوگی تو باقی اغل بغل دائیں بائیں بھی گھیرے ہوگی۔ تو یہ وقت ہوگا جس میں کہ نار ان کو آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوگی، تو اس کے دفع کرنے اور اپنے سے روکنے پر قادر نہیں ہوں گے، خود سے اس کو دفع کرنے یہ نہیں ہو سکے گا، ولا هم ينصرون، کوئی اور آ کر کے دفع کر دے ان کی نصرت مدد میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی نفی کر دی کہ نہ خود سے دفع کر سکیں گے نہ کوئی اور دفع کرنے والا دفع کر سکے گا۔ ولا یجدون ناصرا ینصرهم، تو نہ تو وہ خود دفع کرنے پر قادر ہوں گے اور نہ ہی کسی مددگار کو پائیں گے جو ان کی مدد کر دے۔ اگر اس بات کو جانتے لما کانوا بتلک الصفہ من الکفر والاستہزاء والاستعجال، تو اس صفت پر یعنی کفر اور استہزاء اور جلد بازی چاہنے پر نہیں ہوتے۔ ولکن جعلهم به هو الذی هونه عندهم، لیکن ان سے اس وقت سے ان کی بے خبری ہی وہ ہے جس نے اس کو ان کے نزدیک ہلکا کر دیا، اور اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہیں، استہزاء بھی کرتے ہیں اور استعجال جلد بازی بھی چاہتے ہیں۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ یعنی قیامت ان کے پاس ناگہاں آئے گی، فتبہتہم، تو ان کو مبہوت کر دے گی، ہرزدہ کر دے گی، یعنی اس کو روک نہیں سکیں گے بلکہ وہ ناگہاں ان پر آ کر کے حاوی ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، تو اس کے رد کرنے پھیرنے پر یعنی دفع کرنے پہ قادر نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو انذار مہلت دینا اسی سے، ولا هم ینظرون، نہیں ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ پہلے بھی رسولوں سے استہزاء کیا گیا ہے، اور پھر اس استہزاء کا بدلہ انہی پر پڑا، یعنی وہی ذلیل و خوار ہوئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک استہزاء کیا گیا ہے ان رسولوں سے جو تم سے پہلے تھے۔ حاق یحیق نزل کے معنی میں اس تفسیر کی حل و نزل، اور فاعل اس کا حاق کا ما كانوا به يستهزئون، تو جس سے وہ استہزاء کرتے تھے وہ اتر پڑا انہی لوگوں پر جنہوں نے کہ ان رسولوں سے استہزاء کیا، تو وہ استہزاء اتر پڑا، اس سے مراد اس کا بدلہ، اس لیے نکالا جزاء ما كانوا به يستهزئون، تو مذاق کرنے والوں پر اتر پڑا اس کا بدلہ
جس سے کہ وہ مذاق کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کفار کے استہزاء سے تسلی دی گئی ہے کہ ان کے لیے انبیاء کرام میں نمونۂ عمل ہے، اور جو ماننا ما یفعلون بھی یہی کو بھی، اور یہ جو حضور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ انہی پر اترے گا، انہی پر پڑے گا، جیسے کہ انبیاء کے ساتھ استہزاء کرنے والوں پر اترا جو کچھ ان کے ساتھ کیا، یعنی اس کا بدلہ ان پر آیا. اب اس کے بعد یہ ہے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تم فرما کہ کون رات اور دن کو رحمان سے تمہیں بچانے والا ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ بتایا کہ آخرت میں نار ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوگی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں بھی جو یہ سلامت ہیں، بچے ہوئے ہیں، عذاب نہیں آ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. تو یہ دونوں میں ربط ہے کہ آخرت میں بھی ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، اور دنیا میں جو بچے ہوئے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے عذاب ٹال دیا گیا ہے، ورنہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. تو استفہام کے طور پر ذکر آیا کہ تم فرماؤ کہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے رات اور دن میں رحمان سے، یعنی رحمان سے بچانے والا اور حفاظت کرنے والا کون ہے. من الرحمان یعنی من عذاب ہی، کہ اس کے عذاب سے بچانے والا کون ہے اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے رات کو یا دن کو. پھر اس کے بعد فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یعنی وہ اس سوال جواب کے اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے ذکر ہی سے روگرداں ہیں. تو جب رب کو یاد ہی نہیں کرتے تو اس کو کبھی سمجھیں گے ہی نہیں کہ رات دن میں جو عذاب نہیں آ رہا اور بچے ہوئے ہیں تو یہ بچنا رب ہی کی طرف سے ہے. تو اس سوال کے اہل ہی نہیں ہیں. بل ہم معرضون عن ذکر ہی ولا یخترونہ بالہم فضلا ان یخافوا باسہ، بلکہ وہ اس کے ذکر ہی سے روگرداں ہیں اور اس کو اپنے دل میں اس کا خطرہ نہیں لاتے، اس درکنار اس سے کہ اس کے عذاب سے ڈریں، یعنی خیال ہی نہیں لاتے تو ڈریں گے کیا. حتی اذا رزقوا الکلاءۃ منہ عرفوا من الکاذب، یہاں تک کہ جب اس کی طرف سے حفاظت ان کو نصیب ہو تو وہ یہ پہچانے کہ کون ہے حفاظت کرنے والا، پھر سوال کے قابل ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے پوچھا ہے اس کے بارے میں جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے. پھر بل ہم عن ذکر ربہم معرضون سے بیان فرمایا کہ وہ اس قابل ہی نہیں، اس سوال کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی یاد ہی سے روگرداں ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے. راضی میں ذکر من یکلؤہم، کیونکہ اس کی یاد ہی سے روگرداں ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جب یاد ہی نہیں لاتے ہیں تو پھر یہ بتا بھی نہیں سکیں گے کون بچانے والا ہے. ثم اضرب عن ذلک، پھر اس سے اضراف فرمایا اس ارشاد سے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اور اس کے جواب میں فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. اس سے اضراف فرمایا اس ارشاد سے کیا ان کے پاس کچھ ایسے معبود ہیں جو ان کو بچا لیں ہمیں چھوڑ کر کے. تو یہ اضراب کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ام ہے تو ام منقطع جو ہے حمزہ اور بل کے معنی میں ہوتا ہے، بل آتا ہے اضراب کے لیے، تو اس کو کہا لما فی ام من معنی بل، اس لیے کہ ام میں بل کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ کیا ان کے کچھ معبود ہیں تمنعہم من العذاب، جو عذاب سے ان کو بچائیں، اور من دوننا اس کی تفسیر کی تجاوز و منعنا و حفظنا، کہ دون تو اصل میں اقرب مکان کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے لحاظ سے جو تیسرا معنی ہے یہ کہا کہ ایسے معبود ہیں جو ہماری منع اور ہماری حفاظت سے تجاوز کرنے والے ہوں، یعنی ہم سے ہٹ کر کے ان کو بچانے والے کیا کچھ معبود ہیں. پھر فرمایا کہ لا یستطیعون، استیناف کیا اپنے ارشاد سے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا. تو جب خود اپنی مدد پہ قادر نہیں ہے تو دوسروں کی مدد کیا کر سکیں گے، اور ہماری طرف سے ان کی حمایت ہو یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بیان فرمایا کہ جو خود اپنی مدد پہ قادر نہیں ہے
لیس بقادر علی نفس ہی و منہا، جو اپنی مدد کرنے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے، ولا بمسلوب من اللہ بالنصر والتأیید، اور نہ اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید کا ساتھ دیا جانے والا ہے، کیف یمنع غیرہ وینصرہ، تو وہ دوسرے کو کیسے روکے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ عمر ان کے تو دراز ہو گئی۔ کوئی عذاب آئے دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہتے رہے تو اس کی وجہ سمجھ لیا کہ کبھی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ہے ماہم فیہ من الحفظ والکلاۃ، یعنی یہ جس حفاظت اور نگہبانی میں ہے یہ بھی ہماری طرف سے ہے، نہ کسی مانع کی طرف سے ہے جو ہماری ہلاکت سے ان کو بچائے۔ اور ما کلاناہم وآباءہم الماضی الا تمتیعا لہم، اور ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی اور ہم نے ان کے گزرے ہوئے آبا کی مگر دنیاوی زندگی سے فائدہ دینے کے لیے اور مہلت دینے کے لیے، جیسے کہ ان کے علاوہ کفار کو ہم نے فائدہ دیا اور مہلت دی یہاں تک کہ ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی۔ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وظنوا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ اسی حالت پر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جھوٹی امید ہے۔ اب جھوٹی امید ہے، اس کا بیان ہے فلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں۔ تو الارض میں لام عہد کا ہے، یعنی زمین کفر کو ہر طرف سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اب آنا جانا یہ تو رب تعالیٰ کے لیے ہے نہیں، لیکن اس میں بیان یہ ہے کہ مسلمان کو کفر کی زمینوں پر آتے جاتے ہیں اور ان پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ جب ان پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو کفر کی زمین کا حصہ گھٹتا جا رہا ہے، تو چونکہ ان کے ہاتھوں پر یہ کام ہو رہا ہے اس لیے ناتی الارض ننقصها فرمایا کہ ہمارے دین کی حمایت کرنے والے جو لشکر ہیں وہ ان زمینوں پر آتے ہوئے گھٹاتے کم کرتے جا رہے ہیں۔ جب کم کرتے جا رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ یعنی غالب تو وہ ہوں گے جو کم کرتے آ رہے ہیں، یہ مغلوب ہوں گے۔ تو اس کو کہا ہے کیا دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کفر کو اس کے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم زمین کفر کو کم کریں۔ تو الکفر نکالا ارض الکفر کے بعد اس یہ بیان کیا کہ الارض میں یہ لام عوض کا ہے، یعنی اس لام عہد کا ہے، اور معہود جو ہے زمین کفر ہے کہ ہم زمین کفر کو کم کر رہے ہیں اور اس کے اطراف کو گھٹا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس پر تسلط دے کر کے وَإِظْهَارِهِمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور مسلمانوں کو ان زمین والوں پر قابو دے کر کے، وَرَدِّهَا دَارَ اسلام، اور ان کو دار اسلام میں تبدیل کر کے۔ ارتدب وانا سارا ہوتا ہے، فالقا والا وجی فرتدب بصیرہ، اور ردب وانا سیرہ ہوتا ہے، یعنی تسیرہم دار اسلامی، کہ وہ اس زمین کفر کو دار اسلام بنا دے رہے ہیں۔ تو ہم اس کے اطراف کو کم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس زمین پر تسلط دے کر کے اور ان کو زمین والوں پر غلبہ دے کر کے، وہ ردہا دار اسلام، اور اس دار اسلام میں بدل کر کے۔ اور ناطی کا ذکر اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ جاری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے آنا جانا تو یہ صفت ہوگی نہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارے لشکر اس کو کم کرتے آ رہے ہیں۔ تو ناطی کا ذکر اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں پر جاری کر رہا ہے۔ وَأَنَّ عَسَاكِرَهُمْ، اور ان کے لشکر یہ زمین مشرکین سے لڑائی کرتے ہیں، وَتَأْتِيهَا غَالِبَةً عَلَيْهَا، اور اس پر غالب ہو کر کے اس کے کناروں کو کم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فَهُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی کیا کفار مکہ غالب ہوں گے اس کے بعد کہ ہم نے ان کے زمین کے کنارے کم کر دیے؟ تو یہ استفہام برا انکار ہے، یہ نہیں ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابی ہماری مدد کے سبب غالب ہوں گے۔ اب اس کے بعد قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، تم فرماؤ کہ بے شک میں تم کو وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو انذار کا معنی تخویف۔ انذرکم کس چیز سے ڈرانا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو من العذاب سے ظاہر کیا۔ بالوحی الف لام کا وحی سے مراد وحی خاص یعنی قرآن، یعنی تم کو
عذاب سے قرآن کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن اس ڈرانے کو وہ سنتے نہیں۔ اس کا بیان ہے ولا یسمعوا صم الدعاء، کہ بہرے پکار کو سنتے نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو قرأتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یسمعوا ہے مجرد سے، اور صم فاعل ہے، دعا مفعول بھی ہے، یا کے اور میم کے فتح کے ساتھ، یسمعوا اور سم کے رفع کے ساتھ سمو، اور ولا تسمعوا صم، تسمعوا باب افعال سے، تاکہ ضمے کے ساتھ اور میم کے کسرے کے ساتھ، اور سمہ مفعول بھی، کہ تم بہروں کو پکار نہیں سناؤ گے جبکہ ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہ ابن عامر شامی کی قرأت ہے، باقی لوگوں کی وہی ہے ولا یسمعوا صم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب کے طور پر اذا ما ینذرون یخوفون، جبکہ ان کو خوف دلایا جاتا ہے۔ اور الصم الف لام عہد کا ہے، اس سے معہود کون ہے؟ وہی کفار جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور تو اس کے لیے لا یسمعون کافی ہوتا، لیکن صفت آئی الصم، تو یہ اس میں ظاہر آیا بجائے اس میں ضمیر کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہرے بن جاتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً تو بہرے ہیں نہیں، لیکن جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بہرے بن جاتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں۔ تو الف لام الصم عہد کا ہے، اور یہ اشارہ ہے انہی منذرین کی جانب، اور اصل تھی کہ جب ان کا پہلے ذکر آ چکا تو ضمیر کافی ہو، تو اصل تھی ولا یسمعون اذا ما ینذرون، کہ وہ سنتے نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اس میں زائد سم یہ ضمیر کی جگہ رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ علی تسامہم، تسامہ جیسے تجاہل ہے، یعنی نادان نہیں ہے، نادان بن گیا، تو ایسے یہ بہرے نہیں گئے، بہرے بن جاتے ہیں، تو اس میں ظاہر رکھا گیا ضمیر کی جگہ یہ بتانے کے لیے کہ بہرے بن جاتے ہیں اور کان بند کر لیتے ہیں جبکہ ان کو ڈرایا جاتا ہے۔